أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا بیان چھٹے پارے کے شروع سے 7ویں پارے کے ربع تک کی تلاوت سے متعلق ہے. سورہ مائدہ میں ایک عمومی ہدایت دی گئی ہے کہ شریعت کی پابندیوں کا پورا احترام کرو. پھر اس کی تفصیل کرتے ہوئے مندرجہ ذیل احکام دیے گئے ہیں. نمبر 1، حج کے لیے احرام باندھنے کے بعد حلال جانور بھی شکار کرنا حرام ہے. جب حاجی احرام باندھتے ہیں تو احرام کی حالت میں ہر چیز اسے منع ہو جاتی ہے. جس طرح کہ نماز کی حالت میں جو نماز سے پہلے چیزیں جائز تھی وہ نماز میں نیت باندھنے کے بعد وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہے. نماز سے مثال کے طور پر نماز سے پہلے کھانا پینا اس کے لیے حلال تھا، لیکن نیت باندھتے ہی نماز کے اندر چلے گیا. اب لہٰذا اسے کھانا پینے سے اسے احتراز کرنا ہے. اگر نماز کی حالت میں کھاتا پیتا ہے تو وہ چیز وہ نماز اس کی نہیں ہوگی. تو یہی احکام حج کے تعلق سے ہے کہ حج کے لیے احرام باندھنے کے بعد حلال جانور بھی شکار کرنا حرام ہے. نمبر 2، حلال جانوروں میں صرف ان جانوروں کو کھانا درست ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور مردار ناجائز ہے. اسی طرح سور کا گوشت غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر مرنے والا یا دوسرے جانور کا شکار کیا ہوا مردہ جانور حرام ہے. یعنی جانور کی تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فال یا پانسوں سے اپنی قسمت کا حال نہ معلوم کیا کرو، کیونکہ یہ فعل فاسقوں کا ہے، گناہ گاروں کا ہے. فائدہ اور نقصان صرف اللہ کی طرف سے ہے. تم اپنے دین پر ایمان رکھو.
یعنی اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ دست شناسی جو کرتے ہیں ان سے گریز کرو. دست شناسی میں تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. ایمان رکھو اللہ پر، جس کو اب اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے. جس دن کو اس پر ایمان رکھو اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، لہذا شرعی پابندیوں کا احترام کرو اور حلال و حرام میں تمیز کرو. ارشاد ہوا کہ تم پرہیزگار رہو اور شکر گزار بن کر رہو. سورہ مائدہ میں مسلمانوں کی مذہبی تمدن، معاشرتی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکام نازل ہوئے ہیں. سفر حج کے آداب، دینی شعائر کا احترام، حلال و حرام کے حدود، اہل کتاب سے نکاح و تعلقات، وضو و غسل اور تیمم کے قاعدے، بغاوت و فساد اور چوری کی سزائے، شراب اور جوئے کی ممانعت، قسم توڑنے کا کفارہ اور قانون شہادت کے متعلق تفصیلی احکامات نازل ہوئے ہیں. چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہود و نصاراؤں کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ آپس میں سازش کے تحت دوستی کیے ہوئے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ کافروں کے کفر سے غم و رنج نہ کرو، کیونکہ کافروں کے دل میں قیامت کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا گیا ہے. ظالم بے مددگار رہے گا اور مشرک پر بہشت یعنی جنت حرام ہے. البتہ پہلے کے آسمانی مذاہب کے وہ لوگ جو نیک اعمال والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، نجات پائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جو پاک چیز کو اپنے لیے حرام کر لو گے تو اللہ کے قانون کے بجائے اپنے نفس کی پیروی کرو گے. مثلا عیسائی راہبوں کی ترک دنیا کرنا اور حلال لذت اپنے اوپر حرام کر لینا غلط اور ناجائز طریقہ ہے. کہ عیسائی لوگ دنیا سے ترک تعلق کر دیتے تھے، تعلق چھوڑ دیتے تھے اور غاروں میں جا کے عبادت کرتے تھے. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ دین میں افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ معینہ روی اختیار کرنا چاہیے. جس دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کے مطابق مکمل طور پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کی مکمل تفصیل آپ کو سیرت نبوی میں مل جائیں گی. اے مسلمانوں، تم جان بوجھ کر قسمیں کھاتے ہو اور پھر ان قسموں پر قائم رہنے کے بجائے ان کو توڑ دیتے ہو تو ان پر ضرور تم سے باز پرس کی جائیں گی. ایسے قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، ورنہ 3 دن کے روزے رکھو. اے مسلمانوں، شراب، جوا، آستانے، فال اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے ان کی امت کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ خود غرض کریں گے کہ ہم وہی جانتے ہیں جس کا تو نے حکم دیا تھا، باقی پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا صرف تو ہے. احرام کی حالت میں شکار نہ کرنا، اگر تم دانستن ایسا کرو گے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، جو جرم اور غلطی کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. لہذا اہل علم سے پوچھ کر کفارہ ادا کرنا ہوگا. لہذا جب بھی آپ حج کے لیے موقع پر جائے تو اس وقت آپ اہل علموں کو اپنے ساتھ میں رکھیں تاکہ اپنے زندگی کے مسائل اور حج کے احکام سے مکمل طور پر آپ کو وابستہ ہو جانا چاہیے اور مکمل طور پر اس کے مسائل کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. تبھی اس کے بعد آپ حج کے احرام اور حج کے احکام مکمل کر پائیں گے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صحابہ حرم کی بادکشی ہے خاص یہاں کی مہمانی. صحابہ حرم کی بادکشی ہے خاص یہاں کی مہمانی. اس بزم میں ہے دیوبند کی لے، اس بزم میں ہے دیوبند کی لے، یہ بزم ہے بزم